حضرت امام حسین میدان کربلا میں ہیں۔ حضرت امام حسین کے تمام جانثار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت امام حسین کے اب کچھ ہی لوگ باقی بچے ہیں۔ اللہ اکبر میرے پیارے مسلمانوں، کیسا امتحان ہے حضرت امام حسین کا۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین کے جانثار ایک ایک کر کے سب اپنی جانیں قربان کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنی خون کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، جام شہادت نوش فرماتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ ہی لوگ اب باقی بچے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت زینب آتی ہیں حضرت امام حسین کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد کہتی ہیں بھائی میں نے نانا جان کی حدیث پاک سنی ہے، میں نے نانا جان سے سنا ہے، کیونکہ حضرت زینب حضرت امام حسین کی بہن ہے، کیونکہ حضرت امام حسین بھی علی کے بیٹے ہیں اور حضرت زینب بھی حضرت علی کی بیٹی ہیں۔ آتی ہیں، آنے کے بعد اپنے بھائی کی بارگاہ میں کہتی ہیں اے میرے بھائی حسین، میں نے نانا جان کی حدیث پاک سنی ہے، میں نے نانا جان سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، نانا جان نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بیماریوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے بھائی میں یہ چاہتی ہوں، میں اپنے دونوں بچوں کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں، کیا پتہ اللہ اس صدقے سے ہماری بلاؤں کو ٹال دے، اللہ اس مشکل وقت کو ٹال دے۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین نے اتنا سنا ہے تو اللہ اکبر، حضرت امام حسین کی آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے، اور حضرت امام حسین کہتے ہیں بہن کیسی باتیں کر رہی ہو، اے میری بہن، اے میری بہن کیسی باتیں کر رہی ہو، کیا میں اپنی نگاہوں کے سامنے تمہاری گود خالی ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہوں؟ اے میری بہن نہیں نہیں، میں اپنی نگاہوں کے سامنے تمہاری گود خالی ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہوں، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اے میری بہن تمہاری گود خالی ہو یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو حضرت زینب کہتی ہیں میں میرے بھائی حسین، آپ تو اپنے بچوں کی قربانی دے رہے ہیں، آپ اپنے جانثاروں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اب آپ اپنے آپ کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو کیا میں اپنے بچوں کی قربانی نہیں دے سکتی ہوں؟ اے میرے بھائی مجھے بھی اجازت دے دو، میں بھی اپنا نام شہیدوں میں لکھوانا چاہتی ہوں، میں بھی شہیدوں کی ماں بننا چاہتی ہوں۔ اے میرے بھائی میری بھی تو ذمہ داری ہے، میں بھی تو علی کی بیٹی ہوں، میں بھی تو نبی کی نواسی ہوں، میں بھی تو اس دین کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں، میں بھی تو آپ کے ساتھ میں حصہ لینا چاہتی ہوں، کیونکہ نانا جان کے دین کی حفاظت میں اپنے بچوں کی قربانی دے کر کرنا چاہتی ہوں، تاکہ نانا جان کی بارگاہ میں میں بھی یہ کہہ سکوں اے میرے نانا جان، میں نے بھی آپ کے لائے ہوئے دین کی خاطر اور آپ کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی دی ہے، میں بھی شہیدوں کی ماں بننا چاہتی ہوں۔ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں زیادہ اصرار کیا، بار بار اصرار کیا ہے بھائی مجھے اجازت دے دو، بھائی مجھے اجازت دے دو، میں بھی اپنے بچوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کیسا امتحان ہے میرے پیارے مسلمانوں، اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے خوش ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے اللہ اکبر ڈر نہیں رہے ہیں۔ واقعی میں میرے پیارے مسلمانوں، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، جس کے دل میں نبی کریم کی محبت پیدا ہو جائے، پھر وہ جان دینے سے نہیں ڈرتا ہے، مال دینے سے نہیں ڈرتا ہے، اپنی اولاد دینے سے نہیں ڈرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے یہ جان ہے تو نبی کا صدقہ ہے، یہ مال ہے تو نبی کا صدقہ ہے، یہ گھر ہے تو نبی کا صدقہ ہے، اولاد ہے تو نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین سے آپ کی بہن حضرت زینب اصرار کرتی ہیں بھائی اجازت دے دو، بھائی میں بھی اپنے بچوں کی قربانی پیش کرنا چاہتی ہوں، میں بھی اپنے بچوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں، میں بھی اپنے بچوں کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں، کیا پتہ اللہ اس صدقے سے ہماری مشکل کو ٹال دے، اللہ ہماری پریشانی کو ٹال دے۔ جب بار بار اصرار کیا ہے تو حضرت امام حسین کی آنکھیں اشکبار ہیں، اللہ اکبر اجازت دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اجازت ملنے کے بعد حضرت زینب خوش ہو جاتی ہیں اور
آتی ہیں اپنے خیمے میں اور آنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہی ہیں، اللہ اکبر، اور سمجھا رہی ہیں کہ بیٹا، اے بیٹا، میدان میں جانے کے بعد ان یزیدیوں سے مقابلہ کرنا ہے، اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹانا ہے، اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹانا ہے، اپنے مامو جان حضرت امام حسین کا ساتھ دینا ہے، اپنے نانا جان محمد رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ اکبر، سمجھا رہی ہیں، دلہا بنا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسا امتحان ہے، یہ کیسا منظر ہے میرے پیارے مسلمانوں، اپنے ہاتھوں سے دلہا بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں شہید ہونے کے لیے بھیج رہی ہے۔ یہ کیسا منظر ہوگا، اللہ اکبر میرے پیارے مسلمانوں۔ ایک ماں اپنے بچے کو جب باہر بھیجتی ہے کام کرنے کے لیے تو اس کا کلیجہ ہل جاتا ہے، اس کا دل کانپ جاتا ہے، میرا بیٹا جا رہا ہے، اب کب آئے گا پتہ نہیں، میرا بیٹا 2 مہینے بعد آئے گا، میرا بیٹا 2 سال بعد آئے گا، اور جبکہ اسے معلوم ہوتا ہے یہ کام کرنے جا رہا ہے، واپس آ جائے گا، لیکن حضرت زینب کی جذبے پر اور قربانی پر قربان جاؤ، حضرت زینب تو اپنے بچوں کو میدان کارزار میں بھیج رہی ہیں اور اللہ اکبر یزیدیوں سے جنگ کرنے کے لیے بھیج رہی ہیں۔ اللہ اکبر، انہیں معلوم ہے کہ میرے بچے اب واپس آئیں گے بھی نہیں، ان کے ہمت پر قربان جاؤ، ان کے حوصلے پر قربان جاؤ۔ اللہ اکبر، حضرت زینب نے تیار کیا ہے، تیار کرنے کے بعد میں اللہ اکبر دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا ہے، سینے سے لگانے کے بعد میں حضرت زینب نے کہا میرے بچوں آؤ آخری مرتبہ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ اللہ اکبر، اپنے سینے سے لگا کر حضرت زینب نے اپنے ارمانوں پر کیسے ہمت سے کام لیا ہوگا، اپنے ارمانوں کو برداشت کیا ہوگا، اپنی گود خالی کرا رہی ہیں، اپنے دونوں بچوں کو میدان کارزار میں بھیج رہی ہیں، کیسا حوصلہ ہے، اللہ اکبر، کیسے صبر کیا ہوگا، اللہ اکبر، کیسی ہمت کی ہوگی۔ میرے پیارے مسلمانوں، اس صبر کو اور اس ہمت کو کسی کے اندر بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے، کوئی اس حوصلے کو، ہمت کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، دونوں بچوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے اور اپنے سینے سے لگا کر قربان ہونے کے لیے بھیج رہی ہیں۔ یہ کیسا جذبہ ہے، یہ کیسی ہمت ہے، اللہ اکبر میرے پیارے مسلمانوں۔ حضرت زینب نے اپنے دونوں بچوں کو تیار کیا ہے، تیار کرنے کے بعد میں خیمے میں تمام خواتین نے دیکھا ہے، اور دیکھنے کے بعد آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہیں زینب کیا کر رہی ہو، بچوں کو کہاں بھیج رہی ہو؟ حضرت زینب کہتی ہیں بچوں کو قربان ہونے کے لیے بھیج رہی ہو، میں بھی اپنے بچوں کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں، میں بھی اپنے بچوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں یہ چھوٹا سا نذرانہ ہے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت زینب نے دونوں بچوں کو بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، انہوں محمد گئے ہیں گھوڑوں پر سوار ہو کر، اور سوار ہونے کے بعد میدان کارزار میں جانے کے بعد للکار مارتے ہیں، کیونکہ ان کی رگوں میں حیدر خونی ہے، ان کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، ان کی رگوں میں حضرت علی کا خون ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے مسلمانوں، یہ دونوں بچے بڑے حوصلے کے ساتھ میں، بڑے جذبے کے ساتھ میں لڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر میرے پیارے مسلمانوں، یہ دونوں بچے ہیں پوری جرات کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ میں حیدر کرار کے جوہر لے کر کے گئے ہیں میدان کارزار میں، اور جانے کے بعد میں للکار کر کہتے ہیں اے یزیدیو آؤ ہمارے مقابلے میں آؤ، تم نے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو بھیجو ہمارے مقابلے میں۔ اللہ اکبر میرے پیارے مسلمانوں، ایک ایک کر کے یزیدی کی طرف سے آتا ہے، اور وہ دونوں بچے انہوں محمد اس ایک کو قتل کر کے واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ کئی یزیدیوں کو انہوں نے واصل جہنم کیا ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے مسلمانوں، کئی یزیدیوں کو ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے واصل جہنم کیا ہے، انہیں قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر، تلواریں چل رہی ہیں، ان تلوار کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ عمرو بن سعد نے چیخ کر کہا ہے یزیدیوں کی فوج میں اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یاد رکھ لو تمہارا صفایا ہو جائے گا،
ان بچوں کو ہلکے میں مت لینا، یہ بچے تو ضرور ہیں لیکن ان کی رگوں میں علی کا خون ہے، ان کی رگوں میں حسینی خون ہے، ان کی رگوں میں علی کا خون ہے، علی کا خون ہے، یہ بہادر ہیں، انہیں بچے مت سمجھنا۔ اللہ اکبر میرے پیارے مسلمانوں، جب عمرو بن سعد نے اتنا کہا ہے تو اللہ اکبر تیروں کی بارش ہوئی ہے، تلواروں کی دھاریں چلی ہیں، اللہ اکبر نیزوں کے وار ہوئے ہیں، وہ چھوٹے سے ننھے سے حسینی شیر اللہ اکبر تلواروں کے سائے میں، اللہ اکبر تیروں کی بارشوں میں، اللہ اکبر نیزوں کے وار میں پھنس چکے ہیں، اور پھنسنے کے بعد یزیدیوں نے چاروں طرف سے کھیل لیا ہے۔ اللہ اکبر ایک ایک کر کے آتے تو وہ دونوں ننھے بچے اللہ اکبر مقابلہ کرتے رہتے، لیکن یزیدی چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد آ گئے ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور گھیرنے کے بعد میں کسی نے نیزہ مارا ہے، کسی نے تلوار چلائی ہے، کسی نے تیر چلایا ہے، اللہ اکبر چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد میں اللہ اکبر تیروں کی بارش کر دی ہے، نیزوں کا وار کیا ہے، تلواروں کی دھاریں چلا دی ہیں، اللہ اکبر وہ چھوٹے چھوٹے ننھے سے بچے اللہ اکبر جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں، اللہ اکبر دونوں بچے اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر عمرو بن سعد نے چیخ کر کہا کہ حسین اپنے دونوں بھانجوں کو لے جاؤ، اے حسین اب تمہاری بہن کی گود خالی ہو چکی ہے، دونوں بھانجوں کو لے جاؤ۔ کیا منظر ہوگا وہ، کیسا امتحان ہوگا وہ، اللہ اکبر حضرت امام حسین نے سنا ہے، سننے کے بعد میں اللہ اکبر آئے ہیں میدان کربلا میں، اور آنے کے بعد میں یہ آواز حضرت زینب نے بھی سنی ہے، سننے کے بعد میں اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے، اور اٹھانے کے بعد میں دعا کرتی ہے رب قدیر تیرا احسان ہے، رب قدیر تیرا احسان ہے، تو نے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی قبول فرما لی ہے، اے رب قدیر تو نے میرا چھوٹا سا نذرانہ قبول فرما لیا ہے، اے رب قدیر تیرا احسان ہے۔ اللہ اکبر حضرت امام حسین دونوں شہزادوں کو لے کر کے آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں حضرت زینب کی گود میں لا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر حضرت زینب نے اپنی گود میں لیا ہے اور ماتھے کو چومتی ہیں، اللہ اکبر کبھی رخساروں کو چومتی ہیں، ماتھے کو چومتی ہیں، اور چومنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں رب قدیر تیرا احسان ہے، میری قربانی قبول فرما لی ہے۔ اللہ اکبر جب خیموں میں دونوں شہزادوں کو لا کر کے رکھا ہے تو اللہ اکبر کوئی ایسی آنکھ نہیں تھی جو اشکبار نہ ہوئی ہو، کوئی ایسی آنکھ نہ تھی جس کے اندر آنسو نہ آیا ہو۔ رونے کے بعد میں اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے تھے۔ حضرت امام حسین نے سب کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اے میرے اہل خانہ، اے میرے گھر کی خواتینوں خاموش ہو جاؤ، صبر کر لو، ابھی تو ہمیں اس سے بڑے بڑے اور امتحان دینے ہیں، ابھی تو ہمیں بہت ساری خون کی ندیاں بہانی ہے، اے میرے اہل خانہ صبر کر لو، نبی کی بارگاہ میں صبر کر لو، ہمیں اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کرنی ہے، چاہے ہمیں کچھ بھی قربان کرنا پڑے ہم ہر چیز قربان کر دیں گے، لیکن اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کریں گے، اپنے نانا جان کے دین کے پرچم کو گرنے نہیں دیں گے، بلکہ اس پرچم کو ہم بلند کر کر کے رہیں گے۔ واقعی میں میرے عزیزوں ایسا امتحان دیا ہے حضرت امام حسین نے۔